السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ صدر مملکت پاکستان کے صدر عارف علوی کا علماء کے ساتھ مشاورت کی روشنی میں متفقہ فیصلہ ہوا ہے۔ کچھ نکات پر یہ فیصلہ ہوا ہے۔ مساجد اور امام بارگاہوں میں نماز تراویح کا اہتمام کے بارے میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ مساجد اور امام بارگاہوں میں قالین یا دریاں نہیں بچھائی جائیں گی، صرف صاف فرش پر نماز پڑھی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرش کچا ہو تو چٹائی بچھائی جا سکتی ہے۔ جو لوگ گھر سے اپنی جا نماز لانا چاہتے ہیں تو وہ ضرور لائیں، صاف ستھری کر لائیں۔ نماز سے بیشتر اور بعد میں جھمگٹا اور مجموعہ نہ لگائیں۔ جن مساجد اور امام بارگاہوں میں صحن موجود ہو وہاں ہال کے اندر نہیں بلکہ صحن میں ہی نماز پڑھائی جائے۔ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ اور نابالغ بچے اور کھانسی، نزلہ، زکام وغیرہ کے مریض مساجد اور امام بارگاہوں میں نہ آئیں۔ مسجد اور امام بارگاہ کے احاطے کے اندر نماز تراویح کا اہتمام کیا جائے۔ سڑک یا فٹ پاتھ پہ نماز تراویح پڑھنے سے گریز کیا جائے۔ مسجد اور امام بارگاہوں کے فرش کو صاف کرنے کے لیے پانی میں کلورین کا محلول بنا کر دھویا جائے۔ اسی محلول کو استعمال کر کے چٹائی کے اوپر نماز سے پہلے چھڑکا جائے۔ مسجد اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ ذمہ دار افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائیں جو احتیاطی تدابیر پر عمل یقینی بنا سکے۔ مسجد اور امام بارگاہوں کے منتظمین اگر فرش پر نمازیوں کے لیے کھڑے ہونے کے لیے صحیح فاصلوں کے مطابق نشان لگا دے تو یہ نمازیوں کی اقامت میں آسانی ہوگی۔ وضو گھر سے کر کے آئیں۔ مسجد اور امام بارگاہوں میں تشریف وضو گھر سے کر کے لائیں۔ صابن سے 20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں۔ لازم ہے کہ ماسک پہن کر مسجد میں آئیں یا امام بارگاہ میں تشریف لائیں اور کسی سے ہاتھ نہ ملائیں اور نہ بغل گیر ہوں، یعنی کہ کسی سے گلے نہ ملے۔ موجودہ صورتحال میں بہتر یہی ہے کہ گھر میں زیادہ سے زیادہ رہیں۔ مساجد اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ ائمہ اور خطیب ضلعی و صوبائی حکومتوں اور پولیس سے رابطہ اور تعاون رکھے تاکہ کوئی بھی ایمرجنسی کی صورت میں ان سے رابطہ کیا جا سکے۔ مساجد اور امام بارگاہوں کی انتظامیہ کو ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ مشروط اجازت دی جائے گی۔ اگر رمضان کے دوران حکومت یہ محسوس کرے کہ ان احتیاطی تدابیر پر عمل نہیں ہو رہا، متاثرین کی تعداد خطرناک حد سے بڑھ گئی ہے، حکومت دوسرے شعبوں کی طرح مساجد اور امام بارگاہوں کے بارے میں پالیسی پر نظر ثانی کرے گی۔ اس بات کا بھی حکومت کو اختیار ہے۔ شدید متاثرہ مخصوص علاقے کے لیے احکامات اور پالیسی بدل دی جائے گی، تو لہذا ان تمام قوانین کی پابندی کریں تاکہ حاکم وقت کی اطاعت بھی ہو سکے اور اس کی نافرمانی سے بچا جا سکے۔ یہ وقت فاصلے کی بھی آپ نے بات کر دی؟ جی، اسلام میں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر اور کیا ہے؟ اولو الامر کی کے متعلق کیا حکم ہے؟ ذرا پوری تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔
تأویلا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، پھر اگر تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹو۔ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بات کے لحاظ سے بہت ہی اچھی ہے۔ تو لہذا اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہم اس پر عمل کریں تو ہمارے لیے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اس کے ساتھ ہی اسلم پرویز کو اور علی آفتاب کو اجازت دیجیے اس دعاؤں کے ساتھ کہ ہمیں اور آپ کو ریاست کے قانون کا بھی احترام کرنا چاہیے، جیسے عبادت کرتے ہیں ویسے قانون کو ماننا بھی ہم پر لازمی ہے۔ کیوں علی؟ اسی طرح ایک حدیث مجھے ابھی یاد آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یطع الامیر، جس نے امیر کی اطاعت کی، حاکم وقت کی اطاعت کی، گویا کہ اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے میری نافرمانی کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ امیر کی اطاعت لازم ہے۔ مسلمان کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ جب امیر کوئی بات کر دے تو اس کی بات کو مانا جائے، اگر وہ شریعت کے خلاف نہ ہو تو۔ اور آج کل جان بچانا ہماری آپ کی بہت اول ذمہ داری ہے، اسی لیے امیر کی بات، حکومت کی بات، قانون کی بات، اپنے علماء کی بات کو ہم نے ماننا چاہیے۔ اس وقت ابھی پہلی مرتبہ ہم لوگوں کی اپنی عمر میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جی سارے علماء اکٹھے ہو گئے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ قیامت تک ہمارے علماء کو ایک بنائے، یونٹی ہمارے اندر پیدا کرے۔ ہمارے علماء کے اندر یونٹی پیدا ہوگی، ہمارے اندر یونٹی پیدا ہو جائے گی۔ ہمیں اور ہمارے علی آفتاب کو اجازت دیجیے ان دعاؤں کے ساتھ کہ جو جہاں پہ بھی رہے اپنے آپ کو ایک پھلدار درخت کے مانند بنا کر کے رکھے، اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو بھی آپ تک پہنچتی رہے، اور شیئر کیجیے، نیک کام میں ایک دوسرے کے ساتھ دیجیے، پسند آئے تو لائک کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔